آج آپ لوگوں کبھی دلی اللہ تعالیٰ لے جائے اور جمیعت العلماء کا جو مرکز ہے مسجد ہے شیخ عبد القدوس کا چلے جائیں آپ وہاں گنگوہی اللہ اکبر تو اس مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس مسجد کا بانی امام و اہل حدیث امام و اہل حدیث پتہ چل گیا کہ اکبر کے زمانے میں بھی جہاں الہاد اور اتنی بے دینی پھیلی ہوئی تھی اکبر کے دربار میں بھی اہل حدیث امام موجود تھا. کیا نام تھا؟ شیخ عبد النبی عبد القدوس کا شیخ جن کو ملا عبد النبی کہا جاتا تھا اور یہ وزیر حجاج تھی. اس وقت دنیا میں جب ہندوستان سپر پاور تھا سپر پاور ملک تھا تو اس وقت پورے بر صغیر کے جو حاجی تھے وزیر حجاج کون بنتا تھا؟ علامہ عبد النبی بن عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اہل حدیث ہونے کے جرم میں سب لوگوں نے مل کر کے قتل کروایا اور ان کی لاش کو اکبر نے قلعے کے اندر ڈال دی گئی تھی تاکہ اس کی کوئی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے. یہ اس وقت مسجد بنوائی مسجد ملا عبد النبی تو وہاں لکھا ہوا تھا امام و اہل حدیث. اس مسجد کا بنانے والا کون ہے؟ امام و اہل حدیث. اس لفظ سے کیا پتا چلا؟ جماعت اہل حدیث موجود تھی. جماعت ہوگا جبھی کہا جائے گا امام ہے اور جماعت نہیں ہوگی امام کس کو کہا جائے گا؟ کہ ہمارے شیخ ہیں ان کو کہا جائے گا اہل حدیثوں کے امام. اس کا مطلب یہاں اہل حدیث موجود ہے تبھی ان کا امام ہے. اگر کوئی جماعت ہوتی ہی نہیں تو امام کیسے بنے گا؟ اس کا مطلب اس وقت بھی دنیا میں جانے تھے ہندوستان ہی میں اہل حدیث موجود تھے جس کا امام لوگ کس کو بنا رکھے تھے؟ کہا کرتا تھا حضرت علامہ ملا عبد النبی عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو دوستو اہل حدیث تو آپ کے ساؤتھ میں بھی تھی نارتھ میں بھی تھے کوئی الگ داستان ہے. یہاں مقصد صرف ایک خاص علاقہ جو آپ کا دکن ہے پورا وہ بھی دکن نہیں. کیوں؟ حیدرآباد کی تاریخ اور ہے ناندیڑ کی تاریخ اور ہے سمجھئے نا ایک کرنول کی تاریخ اور ہے بیلور کی تاریخ اور ہے مدراس چلے گئے کڑپا کی تاریخ اور ہے. سب اپنے اپنے زمانے کی تاریخ رکھتے ہیں. اس کے لیے مستقل وقت چاہیے. پھر ہاں یہ دونوں شہر جو ہے کون؟ حیدرآباد اور سکندرآباد. اختصاراً ان پر گفتگو کرنی ہے کہ اہل حدیث یہاں کب آئے کیسے آئے اور کب سے یہ جماعت بنی. پھر ایک چیز اور یاد رکھیے گا جہاں جہاں دنیا میں مسلمان تھے ہر جگہ اہل حدیث موجود تھے. گرچہ الگ مسجد نہ رہے ہو الگ مدرسہ نہ رہا ہو اور اس طرح کے جماعتی زندگی نہ گزارتے رہے ہو لیکن اہل حدیث نام سے موجود تھے. لیکن باقاعدہ اس نام کے ساتھ جماعت سازی اور ان کی مسجدیں اور ان کے مدرسے الگ سے بھی بنے ہیں. صرف حیدرآباد دکن اور سکندرآباد میں اس کے متعلق ہم عرض کریں گے. یہ میرا مقصد نہیں کہ اس سے پہلے سرزمین دکن میں اہل حدیث نہیں تھے. جب سے یہاں مسلمان ہیں تب سے اہل حدیث یہاں ہیں. لیکن باقاعدہ ہماری مسجد و ہمارا مدرسہ اس انداز سے یہ تب سے اہل حدیث کیسے ہوئے اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے یاد رکھیں چونکہ ہمیشہ سے ایک عرصے دراز سے پورے ہندوستان کی راجدھانی جو تھی خاص طور سے اکبر کے زمانے سے کیا تھی؟ دلی. دلی ہی سب سے بڑی راجدھانی اور دارالخلافہ سمجھا جاتا تھا. دلی میں جب اہل حدیث پنپے ہیں تو اس کے 3 اہم پیمانے ہیں. کون سے؟ 3. اس کو ضرور یاد رکھیں جس کو ہم کہتے ہیں خیر القرون. اہل حدیث جماعت سادی کے لیے خیر القرون یہ 3 زمانے سب سے ٹاپ کے اعلیٰ درجے میں تھے. تب دیکھنا ہے ان 3 زمانوں میں
پیش آئے. خیر القرون سمجھ گئے نا, خیر القرون جس کی وجہ سے گھر گھر میں کتاب و سنت کا چرچا ہو, گاؤں گاؤں میں ہو, گلیوں میں ہو, شہروں میں ہو, وہ کا پہلا زمانہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر کے 1831 تک, 1831 عیسوی تک, یہ شاہ ولی اللہ کے زمانے سے لے کر کے 1831 ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید کا زمانہ, یہ سب سے بڑا زمانہ تھا اہل الحدیث کے لیے. برصغیر میں سب سے خیر القرون کا زمانہ تھا. دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی, تقریباً 1800 تقریباً یوں سمجھے 29 یا 30, 1828 سے لے کر کے 29-30 تک یہ زمانہ شروع ہوتا ہے 1906 تک. کتنے زمانے تک؟ 1902 تک, 1902 تک. یہ زمانہ کہا جاتا ہے یہ دوسرا خیر القرون ہے. اور تیسرا زمانہ شروع ہوتا ہے 1831 سے. کب سے؟ 1831 سے. یہ تین زمانے بڑے اہم ہیں. اب دیکھنا ہے یہ جو خیر القرون کا میں نے لفظ کہا وہ خیر القرون نہیں, جماعت ہندوستان میں گلی گلی شہر اور گوشے میں جماعت اہل حدیث کا وجود ہونا, مسجدیں بننا, مدرسے بننا, علماء کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنا, یہ تین لگانے. الحمدللہ, اللہ اکبر. سب سے پہلا زمانہ جو شاہ ولی اللہ کے شروع ہوتا ہے, کب شروع ہوتا ہے؟ شاہ ولی اللہ سے, اور وہ ختم ہوتا ہے 1831 عیسوی میں. یہ زمانہ کون تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث پڑھانا جب شروع کیا مدینے سے, مکہ مدینے سے جب حج کر کے مکے سے واپس آئے, آخری حج کر کے واپس آئے, تو انہوں نے کتاب و سنت کا درس, اب فقہ کے علاوہ, منطق اور فلسفے کے علاوہ کتاب و سنت کی بھی دعوت دینا, حدیث پڑھانا شروع کیا. لیکن کھل کر کے بہرحال بہت زیادہ میدان میں نہ آ سکے, بڑی حکمت تھی. کیوں؟ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سب سے پہلے پورے برصغیر میں قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کس نے کیا؟ برصغیر میں شاہ ولی اللہ. مقصد یہ تھا کہ عوام ذرا قرآن کو پڑھے اور قرآن سیکھے, اور کہ پتہ چلے کہ قرآن میں کیا توحید ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سمجھے. اپنے درس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کا ترجمہ کیا. اب سارے برصغیر کے لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا. شاہ ولی اللہ مرتد و کافر ہو گیا. اب بعض علماء نے فتویٰ دیا واجب القتل ہے, ان کو قتل کر دینا چاہیے, جو انہوں نے نیا کام کیا. کیا کیا؟ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں کر دیا. اور واقعی اس فتوے کے بعد علماء سو نے جو فتویٰ دیا, وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ عوام کو قرآن میں کیا لکھا ہے پتا چلے. اگر پتا چل جائے تو کہیں گے بھائی قرآن میں تو کہیں درگاہ کا تذکرہ نہیں ہے, قرآن میں نہ چلے کا تذکرہ ہے, نہ چہلم کا تذکرہ ہے, نہ برسی کا تذکرہ ہے, نہ تیجے کا ہے, نہ چالیسویں کا ہے, نہ چادر چڑھانے کا ہے. اگر قرآن پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے, اپنے پیروں فقیروں سے پوچھیں گے صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے, تو کہتے ہماری شامت آئے گی. اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ پبلک کا رشتہ کس سے جڑے,
قرآن سے علماء سورہ فتویٰ دیا، اور ایک دن تقریباً یہی مغرب کا وقت تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے۔ دہلی کی مشہور مسجد فتح پوری کے حوض پر وضو کر رہے تھے۔ وہ جو فتویٰ دیا گیا تھا واجب القتل ہے، شرابی کبابی چند نوجوان تلوار لیے دیکھا، ہلہ بول کر کے ان پر حملہ کر دیا، اور اس وقت کسی انسان کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ ان گنڈوں کا مقابلہ کیوں، اور جنون میں شراب پیے اس کو قتل کرنے کے تو اس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ لیکن سارے لوگ دم رہے۔ جب قاتل وہاں پہنچے تو اللہ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، شاہ ولی اللہ ان کو نظر ہی نہیں آئی، اللہ نے بچا دیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کتاب و سنت کی دعوت دینے والے کی حفاظت کیا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت کرتا رہے گا۔ اسلام کے دائیوں کی حفاظت اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ بہرحال تو شاہ اسماعیل ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بڑا بہت زیادہ کھل کر کے میدان میں آنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ سمجھتے ہیں کہ شاید جب اس محلے میں مسجد بنی ہوگی یا بنانا چاہے ہو گیا تو ایک آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے تو کتنی مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے، کچھ سمجھوتے کے ساتھ ہنگامے سے بچنے کے لیے کام ہمارا بن جائے، جس کو کہتے سانپ بھی بن جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ سب اختیار کرنا پڑتا ہے شاہ صاحب نے۔ لیکن ان کے بیٹے ان کی وفات کے بعد، ادھر غور سے سننا بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن شاہ ولی اللہ سے لوگ جو پڑھ کر کے نکلے تھے ان میں کچھ ایسے تھے جو بالکل الحمدللہ کتاب و سنت کے بڑے متحفظ دائے بھی تھے۔ وہ چند حضرات جو پورے بر صغیر میں شاہ ولی اللہ سے حدیث پڑھ کر کے، تفسیر پڑھ کر کے، فقہ پڑھ کر کے جو کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کیا اور باقاعدہ میدان میں اتر آئے، ان میں ایک ہے علامہ معین الدین سندھی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے۔ کون تھے؟ علامہ معین الدین سندھی، جنہوں نے کتاب لکھی الدراسات اللبیب فی اتباع اسوۃ الحبیب۔ کتنی پیاری تقلید کے خلاف پہلی کتاب ہے، پہلی کتاب جو میدان میں آئی، کیا نام تھا؟ الدراسات اللبیب فی اتباع سید حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع تقلید کے خلاف اور اتباع کتاب و سنت کے متعلق سب سے پہلی کتاب لکھا کس نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد علامہ معین الدین سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ۔ اس طرح سے کتاب و سنت شاہ صاحب تو خاموش کبھی لکھی، لیکن ان مشاہد شاگردوں نے اٹھ کر کے میدان میں دھماکہ خیز دعوت کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بزرگوں کی قبر کو نوروں کو بھر دے اور ہم سب کو ان کے لیے صدقے جاریہ بنائے۔ ایک کی مثال دیا کیونکہ کئی مثالیں لیکن ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے دوسرے جو تھے جو کھل کر کے تو نہیں، لیکن بچوں کو دوا پلانی رہتی ہے تو میٹھی دوا دی جاتی ہے، ڈاکٹر بھی دیکھ رہا کہ بچے پی جانے، تو بہترین گولی، میٹھی گولی کتاب و سنت کی کون دیتا تھا؟ شاہ عبد العزیز۔ یہی ہے جن کا جن کی برکت سے حیدرآباد میں جماعت حدیث کی ابتدا ہوئی۔ علامہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو کتاب و سنت کا مدرسہ دلی کے اندر شاہ عبد الرحیم نے حنفی مسلک کی ترویج کے لیے قائم کیا تھا، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی اس کے وارث بنے، اور کتاب السنت سفر حج میں خصوصاً مدینے میں علامہ حیات صدیقی اہل حدیث سے حاصل کر کے آئے، تو شاہ عبد الرحیم کا مدرسہ جو حنفی فقہ کے لیے قائم کیا گیا تھا، حنفی مذہب سے شاہ کے لیے، اب ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے ذرا دونوں کو باغ ماں بھی خوش رہے راضی رہے، سیاد بھی لوگوں کو کتاب السنت کی دعوت بھی دینی تھی اور اپنی برادری احناف کو بھی ذرا سا تھپکیاں دے کر کے ذرا سنجیدہ رکھنا تھا تاکہ ہنگامہ نہ ہو۔ شاہ ان کے انتقال کے بعد، کس کے؟ شاہ ولی اللہ کے انتقال کے بعد اس مسند درس کی جو اورنگزیب کے زمانے سے حنفی فقہ کی حنفی مذہب کے ترویج کے لیے قائم ہوا تھا، اس پر اس کے تیسرے مدرس کون تھے؟ اب تو شاہ عبد الرحیم نے قائم کیا۔ شاہ عبد الرحیم کے وارث کون بنے؟ جانشی، ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ، اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے اس کے وارث بنے ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، لیکن ذرا ایک سیڑھی اور آگے کر دے، یعنی کتاب السنت کی ایک سیڑھی اور بلند کر دیا انہیں، اور انہوں نے شاہ صاحب کے زمانے ہی سے کتاب السنت کی دعوت شاہ ولی اللہ سے زیادہ کھل کر کے دینا شروع کیا تھا۔ ایک بات ہمیں یاد آئی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا، اب ان کے مسند درس پر شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے کو بیٹھایا گیا، تو اس زمانے میں افغان، خراسان، ہندوستان، پورا ہر جگہ کے بڑے بڑے لوگ علماء آئے تھے تاج پوشی کے لیے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا مدرسہ تھا، ہندوستان کی اسلامی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اور یونیورسٹی کیا تھی؟ مسجد تھی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جاری رکھیں کہ اذان دے کے سب پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ سنیں گے؟ ہاں، تو تاج پوشی کے لیے سارے علماء اکٹھا ہے، اس میں کچھ قابلی آئے تھے، کچھ اور آئے تھے، تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے باپ بھی تھے تاج پوشی کرنے میں۔ کون تھے؟ میرے ان کے باپ تھے خیر الدین، کیا نام تھا؟ خیر الدین، اور یہ بہت خطرناک قسم کے قبر پرست تھے، بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ میرے علاوہ ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، احمد رضا خان ہے لیکن آدھا مسلمان ہے اور بھی پورا مسلمان ہے۔ اندازہ لگائیں کتنے بڑی بدعت میں مبتلا تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میرے باپ خیر الدین جو تھے وہ بھی تاج پوشی میں موجود تھے۔ جب سر پر تاج رکھا جا رہا تھا، اور کہ آج سے ہم پورے بر صغیر، افغان، ترکمانستان، ان تمام علاقوں کا سب سے بڑا عالم ہمارا کون ہے، اور سب سے بڑے مدرسے کا مدرس شیخ الجامعہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بیٹے عبد العزیز۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جب تاج پوشی ہونے لگی تو میرے باپ نے جا کے کان میں کہا بیٹے تمہارے باپ نے مذہب حنفی میں دلیل کر کے بہت سوراخ کر دیا ہے، بیٹے ذرا تم اس کا کفارہ بننا۔ کیا خطرہ تھا؟ تم خبردار اپنے باپ کی طرح کتاب السنت کی دعوت نہیں دینا، باپ نے تو ذرا کھوکھرا کئی سوراخ کر دیا ہے، تم اس کو بند کرنا، حنفی مذہب کی دیوار میں کیل نہ ٹھوکی جا سکے، نہ کتاب اللہ کی نہ سنت رسول کی۔ کہتے ہیں یہ وصیت کی جا رہی تھی، جو خطرہ لگ گیا تھا شاہ صاحب کے درس سے، اور بیٹے سے اور بڑا خطرہ تھا شاہ عبد العزیز سے۔ لیکن شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ
جس کو کتاب و سنت کے مرتبہ نصیب ہو جائے وہ بڑا بدبخت ہوگا جو چھوڑے، ورنہ کوئی اہل حدیث کبھی اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج بڑا افسوس ہے، کوئی مرزا انجینئر جیسے شیعہ بدبخت کو پسند کرتا ہے۔ نہیں، بات بڑی حق کی کرتا ہے۔ ارے شیعہ کا وقت کبھی حق کی بات کرے گا؟ نمبری جھوٹا کذاب انسان، کبھی اسلام کے پیچھے پڑ گیا، کبھی مودودی کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ ہماری جہالت ہے، جہالت اور ناشکری ہے۔ اللہ کون سے تم نے جرم کیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے مسلک سنت چھین کر کے بدعتوں کے پیچھے لگا دے رہا ہے؟ ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کتاب و سنت کو چھوڑ دینے کے بعد اگلا راستہ گمراہی، شرک، بدعت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دوستو سوچیے، شاہ عبدالعزیز سے کتاب و سنت کی دعوت دی اور جو حیدرآباد آیا وہ بھی ایسے ہی رہا ہوگا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا شاہ صاحب وہ تمہارا پوتا جو شاہ اسماعیل شہید ہے نا وہ اہل حدیث ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، آمین، زور سے آمین بولا، ایسے ایسے رفع الیدین بھی کرتا ہے۔ اب سارے لوگ شاہ اسماعیل شہید سے مباحثہ کیے، لیکن کہا جاتا ہے، لوگ نقل کرتے کم سے کم ہندوستان میں سینکڑوں سال کے بعد ایک ایسا عالم پیدا ہوا شہید الدین شاہ اسماعیل شہید، جس کے بارے میں کہتے کم سے کم 10 یا 12,000 حدیثیں ان کو سورۃ الفاتحہ کی طرح یاد تھی۔ کتنی قرآنی آیات کی طرح اتنی حدیثیں زبانی ان کو یاد تھی۔ اور اگر تجربہ کرنا ہو تو تقویۃ الایمان پڑھ کر کے دیکھو، تقویۃ الایمان پڑھ کر کے دیکھو کیسے ان کو یاد تھی حدیثیں۔ تو اب اتنی حدیثیں یاد تھی شاہ اسماعیل شہید کو، تو شاہ عبدالعزیز نے جو شکایت کے بعد لوگ شکایت کیے، آواز زیادہ ہے کیا؟ شکایت کی تو تم لوگ اس کو سمجھائے نہیں؟ کہا بہت سمجھایا۔ کہا کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں یہ رفع الیدین کیوں کرتا ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، زور سے آمین کیوں بولتا ہے، تو ہم کو بخاری کھول کر کے دکھا دیتا ہے۔ کیا کھول کے دکھاتا ہے؟ بخاری۔ ابھی انگریز نہیں تھا، انگریز نہیں تھا، لیکن اہل حدیث کی آبا و اجداد قلعہ کے سامنے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر للکار کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی جا رہی تھی۔ پھر کسی اور موقع پر یہاں تک کہ لال قلعہ میں شاہی دربار میں بادشاہ کے پاس پہنچ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی جا رہی تھی۔ لال قلعے میں ہم نے کتاب و سنت کی دعوت دی ہمارے اسلاف میں، حالانکہ انگریز ابھی وہاں نہیں تھا۔ انگریز بعد میں آیا، ہم کو مٹانے کے لیے آیا، ہم اہل حدیثوں کو پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، انگریز کم وقت ہمیں کیا پیدا کرے گا، ہم اس کو مسلمان بنائیں گے۔ ہے بات سمجھ میں؟ ہم انگریز کے اولاد نہیں، انگریز کے باپ ہیں ہم۔ ایسا گانا نہ تو ہم اس کو دین سکھاتے ہیں۔ انگریز کو وجود نہیں تھا دلی میں، لیکن اہل حدیث موجود تھے۔ دوستو ذرا سوچو کتنی عجیب سے بات ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کیا دکھاتا ہے؟ ارے وہ تو بخاری کھول کر کے دکھاتا ہے۔ شاہ صاحب کو غصہ آیا، کہا کم وقت ہو۔ شاہ صاحب سے برا کون؟ شاہ نہیں ولی اللہ نہیں، شاہ عبدالعزیز۔ غصے میں کہا کم وقت ہو، ہم نے اس کو بخاری پڑھایا سدھر گیا، تم کو کیا بخاری کے بجائے میں نے کوئی اور بوک پڑھائی تھی جو آج تک وہی کے وہی رہ گئے۔ ڈاٹا اور سب واپس چلے گئے۔ بھائی بات سمجھ میں؟ شاہ ولی عبدالعزیز نے کتاب و سنت کو عام کیا، یہاں تک کہ ان کے بھتیجے اور شاہ اسماعیل شہید یہ سارے لوگ کھل کر کے میدان میں آئے اور دلی کے
جامع مسجد میں اردو کا خطبہ شروع کیا اور جمعے کے بعد تقریریں شروع کر دی اور یہ سب عامل اور خلیدین کی دعوت کہاں دی گئی؟ جامع مسجد کی سیڑھیوں اور دلی سے. دعا کرو اللہ وہی اخلاص ہمارے اندر پیدا کر دے. اور سننے والوں کی بات آئی اللہ اکبر نقل کیا جاتا ہے دعا کو رہی اخلاص ہمارے اندر آ جائے. آج یہ سب اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن کماتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے ہم آپس لڑنے میں اختلاف میں جھگڑے میں ریاکاری میں دنیا پر مفاد پرستی کے ہم شکار ہو گئے ورنہ کیسے کیا. اللہ اکبر. شاہ ولی اسماعیل شہید شاہ عبد العزیز چلے بعد میں انشاءاللہ بات آئے گی. تو شاہ عبد العزیز کے زمانے میں شاہ عبد العزیز ہی کے زمانے میں ان کے ایک شاگرد کہا جا سکتا ہے ولی اللہ تحریک کا سب سے پہلا انسان جو یہاں حیدرآباد کا قلم رکھا عبید الحسن بنگالی رحمت اللہ علیہ تھے. کیا نام تھا؟ عبید الحسن بنگالی رحمت اللہ علیہ. بنگال کے رہنے والے تھے. دلی میں آئے شاہ اسماعیل سے شاہ عبد العزیز سے علم حاصل کیا کتاب و سنت سیکھا اور پڑھے لکھے آدمی تھے. وہاں سب سے پہلے جو تعلیم بتاتے ہیں مسلک اہل حدیث لے کر کے حیدرآباد تک پہنچے اور الحمدللہ ان میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ جو حیدرآباد تک کے آئے ایک کچھ ہی عرصے میں ان کا تقوی ان کا دین ان کا زہد ان کی حقوقی ان کی کتاب و سنت کی پابندی کو دیکھ کر کے اس وقت جو حیدرآباد کے حاکم تھے انہوں نے ان کو اپنا سرکاری وکیل مقرر کیا. کیا بنایا؟ سرکاری وکیل. پھر آگے وہ جج بنے. یہی اصل میں سب سے پہلا انسان ہے عبید الحسن بنگالی رحمت اللہ علیہ جو شاہ عبد العزیز متوفا 1824 یعنی تقریباً یوں سمجھے 18ویں صدی کے بالکل ابتدا میں 18ویں صدی کے بالکل ابتدا میں 19ویں صدی 18ویں صدی ختم ہوئی 19ویں صدی کے بالکل ابتدا میں ان کے شاگرد علامہ عبید الحسن بنگالی رحمت اللہ علیہ وکیل حکومت حیدرآباد تک جو بعد میں بنے وہ اللہ اس کے رسول کا پیغام لے کر کے آئے. یہ خیر القرون تھا. کون تھا؟ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ شاہ اسماعیل ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ایک ہی دور کے بعد دوسرا زمانہ جیسے شروع ان کے بیٹے کا یہ حیدرآباد اور سکندرآباد شہر میں تحریک ولی اللہ اور کتاب و سنت کی دعوت کا سلسلہ یہاں شروع ہو گیا. اس کے بعد ایک خیر القرون کی بات تھی. اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید کا جب دور آیا ابھی ولی اللہ خاندان میں اس کے آگے نہیں بڑھے پہلا زمانہ چل رہا ہے. الحمدللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس پنجاب کے کچھ لوگ آئے. کہاں کے؟ پنجاب کے لوگ آئے. شاہ ولی اسماعیل شہید کتاب و سنت پر عمل کرنے کا کھلے میدان کھلے عام اعلان کر دیا. اور آج جیسے ہمارے منبر و محراب سے تقلید کی خلاف کتاب و سنت کی دعوت شرک بدعت کی مٹانے کو کاٹانے کی تحریک للکار کر کے ہوتی ہے شاہ اسماعیل شہید نے دلی میں شروع کر دیا اور جہاں جہاں گئے وہ دعوت دیتے رہے. الحمدللہ انہی کے شاگردوں میں سے اور شاہ عبد العزیز سے مستفید ہونے والوں میں سے جو تھے ایک مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ. کیا نام تھا؟ سید محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ یو پی میں رامپور کا
ڈسٹرکٹ بڑا مشہور ہے، رامپور کے دو بھائی تھے، مولانا محمد علی اور مولانا حیدر علی رحمہ اللہ، اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھرے۔ 1800 تقریباً یہ 25 کے بعد یعنی 30 سے پہلے 1828 یا اس کے کم بیش پیچھے جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حج سے واپس آئے تو فوراً انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، اور جہاد کرنے کے لیے چونکہ پورے پنجاب پر لاہور کی جامع مسجد کو سکھوں نے اپنے گھوڑے کا استبل بنا رکھا تھا، نماز پڑھنا مشکل تھا، اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے بے انتہا وہاں کے باشندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لوگ روتے ہوئے دلی آئے کہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تھا کہ جہاد کر کے پنجاب کے مسلمانوں کو آزادی دلائی جائے۔ کس نے سوچا؟ شاہ اسماعیل شہید، اللہ اکبر۔ اس کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے بڑی قربانیاں دی اور جہاد میں نکل گئے، بیچ کی وہ ساری چیزیں چھوڑ دے گئی۔ جب مجاہدین کا قافلہ ہندوستان سے جانے لگا سرحد کی طرف، چونکہ سرحد چلے جائیں وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، ہندوستان میں رہ کر کے یہاں اس علاقے سے جہاد ناممکن نہیں، کیوں؟ ادھر سے انگریز چڑھائی کر رہا تھا دھیرے دھیرے، اور ادھر سے اس لیے کہیں ایسا وہ بیچ میں پس جائیں، اس لیے سرحد کی طرف چلے گئے، ان پہاڑی علاقوں میں رہ کر کے پھر ہم پنجاب سے میں جہاد کریں گے، سکھوں سے لڑائی لڑیں گے۔ وہاں چلے گئے، تکلیف دے راستہ کا۔ ایک عالم تھے حنفی عالم مولانا محبوب علی، کیا نام تھا؟ محبوب علی۔ ان جوش جہاد میں تو گئے لیکن اتنی تکلیف سفر میں ہو رہی تھی کہ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا کہ جہاد نہیں کریں گے، خود واپس لوٹے اور لوگوں میں یہ تقریر کیا کہ بھائی اس جہاد سے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں میں رہ کر کے ان کے حقوق ادا کریں۔ بہت ان کو سمجھایا گیا لیکن بات نہیں آئے، وہ واپس آ گئے۔ واپس دلی آنے کے بعد اب تقریر کرنی شروع کر دی کہ یہ جہاد وغیرہ کوئی فضول باتیں ہیں۔ جو لوگ جہاد میں جا رہے تھے ان کو روکنے لگے، اور جو لوگ مجاہدین کو فنڈ دے رہے تھے انہوں نے فنڈ اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اب شاہ اسماعیل شہید بہت پریشان ہوئی، تو اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جن کو انہوں نے اپنے آگے رکھا تھا تاکہ اہل حدیثوں کے ساتھ تعینات بھی ہمارا ساتھ دے، امیر ان کا کوئی بات نہیں ہے، بہت سمجھایا لیکن بات نہ آئے، تو ان دونوں نے جن کو کہا شہید ہے، دو شہید، ایک شاہ اسماعیل شہید اور دوسرا سید احمد شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ غور سے سنیں، کہنے لگے کہ مشورہ یہ کیا کہ اب ہندوستان واپس جا کر کے مولوی محبوب علی صاحب جو ہیں جہاد سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں، کوئی جہاد میں نہ جائے، گھر بیٹھے، اور جو مجاہدین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، فن فراہم کر رہے تھے، وہ بھی منع کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پورے بر صغیر کے لیے یہ طے کیا گیا، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف ہم جہاد نہیں کریں گے، اب کچھ دعات اور مبلغین، اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں چلا نہ لگائے تو تبلیغ نہیں ہو سکتی، ان کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے علماء حدیث شاہ اسماعیل شہید کے زمانے سے پیدل چل چل کر کے
مشکلات اٹھا کر کے کتاب و سنت کی تبلیغ کرنا شروع کیا تھا. یہ کوئی نہ آپ سے سینکڑوں سال پہلے اہل حدیث جماعت تبلیغ کا کام اور دعوت کا کام شروع کر رکھا تھا. الحمدللہ اس کے لیے بہت سارے علماء کو بھیجا گیا. دکن چونکہ مالدار ریاست تھی، مسلم ریاست تھی، تو یہاں سے اچھی توقع تھی اور یہاں کفر و شرک شرعیت کا بڑا غلبہ تھا. سمجھ گئے نا؟ تو اسی لیے یہ سوچا گیا کہ ایک دائی کہاں بھیجا جائے؟ دکن کے علاقے میں، ایک بامبے کے علاقے میں، ایک مدراس کے علاقے میں، ایک دلی کے، پورے ہندوستان کے اندر پر سینکڑوں دعات اور مبلغین کو بھیجا گیا جن کا دو کام تھا. ایک تو جہاد پر آمادہ کرے اور فنڈ فراہم کرے، دوسرے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کتاب و سنت کی دعوت دی جائے تاکہ کتاب و سنت کی دعوت عام و شرکا جتنی توحید پختہ ہوگی، جتنا عقیدہ پختہ ہوگا، جتنا عمل سنت کے مطابق ہوگا، اللہ اتنے ہی زیادہ ہماری مدد کرے گا. اس مقصد کے تحت حیدرآباد دکن میں 1825 میں کتنے میں تقریباً 1825 اور بعض کے کہنے کے مطابق 1828 عیسوی کے اندر دوسرا اہل حدیث عالم مولانا محمد علی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ آئے. اور جب آئے تو اس وقت مولانا پہلے جو آئے شاہ اسماعیل شہید کی عبید الحسن بنگالی رحمۃ اللہ علیہ تھے. چونکہ دونوں کے استاد تھے، ان کو معلوم پڑا تو اس وقت حکومت سے منظوری لے کر کے مولانا محمد علی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں دعوت و تبلیغ کے لیے ایک موقع دیا گیا، جو تقریباً 8 مہینے رہ کر کے پورے اس دکن کے علاقے میں ان دونوں شہروں کے علاوہ باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. اور ایسی دعوت نے محنت کیا کہ کرنول کا جو نواب تھا وہ بھی اہل حدیث ہو کر کے باقاعدہ میدان اترا، جس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا. اور حیدرآباد شاہی فیملی کا ذمہ دار مبارز الدولہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کے قبر کو نوروں سے بھرے، ان سے انہوں نے شام کا سید محمد علی رامپوری کو بلایا اور بلانے کے بعد تبادلہ خیال کیا تو مبارز الدولہ جو حکومت حیدرآباد کے رکن رکیب تھے، اللہ نے ان کو بھی مسلک اہل حدیث سے مالا مال کر دیا، جس نتیجہ یہ نکلا کہ شاہی خاندان میں بھی کتاب و سنت کی دعوت عام ہو گئی. میرے بھائیوں، اسی اثنا میں تقریباً 8 مہینے گزر گئے. کتنے؟ 8 مہینے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو مدراس بھیج دیا جائے. کہاں بھیجا جائے؟ مدراس. کن کو؟ مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی بنیاد یہاں رکھ دی ہے. یار اتنی بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ شاہی خاندان کے بڑے لوگوں میں کتاب و سنت کی دعوت پہنچ جائے اور دعوت کو قبول کر لے، تقویت بھی ملے اور اللہ نے عروج بھی دیا، کام بھی ہوا. مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کی غرض سے انہوں نے پیدل سفر کیا. کہاں کا حکم ہوا، لے کر آیا کہ آپ دکن سے چلا مدراس چلے گئے. کہاں جائے؟ مدراس. اب وہ گئے، کرنول گئے، ویلور گئے، اور کمال ہے کہتے ہیں وہی صبح ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. مسلم کا یہ کتاب سن وارث کتاب سنت کا شیدائی یہاں سے چنائی تک گیا، جہاں بھی ٹھہرا جس گاؤں میں آج تک وہاں اہل حدیث جماعت موجود ہے. یہ اخلاص تھا میرے بھائی، اخلاص کی برکت تھی. اس اخلاص کی ضرورت ہے ہمارے لیے. ہم اہل حدیثوں میں اللہ یہ اخلاص پیدا کرتے ہیں. یہاں ان کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے جعفری خاندان، جو جعفر صادق کا خاندان ہندوستان میں آباد تھا، مولانا ولایت علی جعفری صادق پوری رحمت اللہ علیہ کو بھیجا.
مولانا ولایت علی صادق پوری یہ شاہ اسماعیل شہید کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد تھے۔ الحمدللہ حیدرآباد آئے اور تقریباً 5 سال یہاں رہ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی۔ حیدرآباد، سکندرآباد اور قرب جماعت کے ہر گھر میں کتاب و سنت کی دعوت عام ہوگی۔ کس کی برکت سے؟ مولانا ولایت علی صادق پوری۔ کام بڑے زوروں پر چل رہا تھا اور اس پورے علاقے میں ہر گھر کھیتوں میں جا کر کے کسان کام کرتے تھے، وہاں جا کر کے باغیچے میں جا کر کے باغبانوں کو دکانوں میں جا کر کے جہاں بھی موقع ملتا رہا مولانا ولایت علی بڑی محنت کی ہے، ہر ایک کے پاس پہنچ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی۔ اگر کوئی ٹھیلا کھڑا کر کے روڈ پر کیلا بیچ رہا ہے، موز بیچ رہا ہے، دکان لگا رہا ہے تو وہاں بھی جا کر کے سلام کرتے اور اس کو بھی کتاب و سنت کی دعوت دیتے۔ عجیب سا انقلاب ہے۔ لیکن اچانک 6 مئی 1831 کو برود جمعہ، 6 مئی 1831 برود جمعہ سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ میں شہید کر دیے گئے۔ شاہ اسماعیل شہید بھی شہید کر دیے گئے جو مین آدمی تھے، اور سید احمد شہید بھی، اور بہت سارے مجاہدین شہید کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے اب کوئی عمارت اور مجاہدین کو منظم کر کے دوبارہ جہاد کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے سوچا کہ حیدرآباد میں اپنا کوئی نائب مقرر کر دو، بہت سارے لوگ ہیں، اور ہم چلے جائیں سرحد پر تاکہ دوبارہ مجاہدین کو منظم کر کے پنجاب کو سکھوں کے سے آزاد کرائیں اور وہاں کی مسلمانوں کی عزت، ہماری مساجد و مدارس محفوظ رہیں۔ اس لیے 5 سال دعوت و تبلیغ کے بعد مولانا ولایت علی صادق پوری واپس آئے۔ ابھی واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں خبر آئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کو جو سرحد جانا تھا پنجاب پار کر کے، والد کے انتقال کے بعد گھریلو مسائل بڑے کھڑے ہو گئے، اس لیے پیدل وہ چلے اور سال بھر کے بعد پٹنہ پہنچے۔ صادق پور ایک محلہ تھا، یہ علماء صادق پور کہا جاتا ہے۔ مولانا ولایت علی کے جعفری خاندان وہاں آباد تھا، وہاں گئے۔ پھر وہاں سے اپنے بھائی عنایت علی کو بھیجا اور محدثین یہ علماء جو ہے وہاں آباد ہوئی۔ اس طرح سے حیدرآباد دکن میں یہ جو مشائخ تھے، مولانا محمد علی رامپوری، مولانا عبید الحسن بنگالی، ان کے بعد مولانا محمد علی رامپوری، پھر ان کے بعد 5 سال تک مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ، یہ حیدرآباد ان سے خالی ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسی برکت دی کہ انہی ایام میں 1828 سے، کب سے 1828 جہاد شروع ہونے کے پہلے ہمارے کتنا باقی آدھا گھنٹہ انشاءاللہ وقت اور بتا دیجیے گا۔ بڑا کمال، اچھا سوال، بڑا کمال، بڑے کمال کی باتیں ہوئی۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا الحمدللہ کہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب مولانا ولایت علی چلے گئے تو حیدرآباد کے بعد علماء سے خالی ہو گیا، لیکن اللہ تعالی نے فوراً ایسا انتظام کیا کہ پہلا دور تو ختم ہو گیا۔ کون سا دور؟ شاہ ولی اللہ سے جو چلا تھا، شاہ اسماعیل شہید ان کے شاگردوں تھا، یہ پہلا دور تھا۔ اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1831 کے بعد، چونکہ 1831 کو شہید کر دیے گئے اور یہاں سے مولانا ولایت علی بھی چلے گئے۔ مدراس کے لوگوں نے کچھ زیادہ کم کیا، مولانا محمد علی رامپوری بھی چلے گئے، لیکن ارکان نواب جو تھا
اس کے گھر میں کتاب و سنت عام ہو گئی تھی، اس لیے وہاں میں کتاب و سنت کی دعوت عام ہوتی رہی، بنگلور وغیرہ تک میں اہل حدیث پھیل چکے تھے۔ اور آپ کا جو رائے درگ ہے وہاں بھی الحمدللہ مسلک اہل حدیث مولانا محمد علی رامپوری کی برکت سے آ گیا تھا۔ مولانا سرمست حسین اہل حدیث ہوئے، جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اہل حدیث ہونے کے بعد بہت ستایا، بہت مار پیٹ ہوئی، تو ہجرت کر کے رائے دور آ کر کے آباد ہوئے۔ پھر ان کو اللہ نے ایک بیٹا دوبارہ سے داستان بیٹا دیا، اس کا نام اسماعیل رکھا، پھر عالم بنا، سمجھ گئے نا، اور داستان ہے، ادھر نہیں جانا چاہتے۔ لیکن حیدرآباد نگر میں فوراً اللہ نے ایک بہت بڑا کرم کر دیا۔ وہ کیا کرم کیا؟ شاہ اسماعیل شہید کے وفات سے کچھ پہلے 1828 ماشاءاللہ ہوا یہ تھا کہ جب 1821 ہجری کے اندر اور 1820 کے بیچ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید یہ لوگ حج کرنے کے لیے قافلہ لے کر کے جا رہے تھے۔ تو اس وقت یو پی سے حج کرنے کے لیے کوئی جانا چاہے تو بامبے تک آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، دور تھا، ندی نالے تھے، جنگل تھا۔ تو اس وقت حج میں جو جانا ہے وہ یو پی ایم پی وغیرہ کے لوگ جاتے تھے کلکتہ۔ کہاں کیسے جاتے تھے؟ کلکتہ۔ کلکتہ سے شپ پر بیٹھتے، کلکتہ سے بہار، جھارکھنڈ، آج کا جھارکھنڈ سے آپ کا یہ کیا کہتے ہیں آدھر کے ساتھ جو صوبہ ہے اڑیسہ، سمندر کے کنارے اڑیسہ سے آپ کا ویدا، پھر اس کے بعد مدراس، کیرلا سے کوکن سے بامبے سے پھر کراچی ہوتا ہوا جہاں جانا تھا۔ تو یہ لوگ جب حج میں جانے لگے تو ایک بڑا لمبا سفر تھا، سب لوگ وہاں اکٹھا ہوئے۔ گنگا سے ایک ندی، چھوٹی ندی سے بڑی ندی، گنگا سے جب جا رہے تھے تو پٹنہ بہار میں سیلاب آ گیا تھا۔ تو یہ مجاہد شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کا جو چار کا قافلہ تھا پٹنہ میں ٹھہر گیا تھا۔ تو روزانہ وہاں جب پٹنہ کے مسلمانوں کو پتا چلا یہاں شاہ اسماعیل شہید ٹھہرے ہوئے ہیں، تو روزانہ وہاں درس ہوتا تھا، تقریر کرتے تھے۔ کون؟ مولانا شاہ اسماعیل شہید تقریر کرتے تھے۔ جب وہ تقریر وہاں ٹھہرے تھے، روزانہ تقریر ہوتی تھی، تو میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ مونگیر سے دلی جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ملاقات کہاں ہو گئی؟ پٹنہ میں۔ جب پٹنہ میں تھے تو پتا چلا کہ شاہ اسماعیل شہید یا ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میاں سید نذیر حسین جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے دلی آنا چاہتے تھے، جا کر کے شہیدین سے ملاقات کیے، اور انہی کے درس میں رہ کر کے یہ بھی اہل حدیث ہوئے۔ کون؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ذرا پیچھے جاؤ، مدرسہ کن کا تھا؟ شاہ عبد الرحیم کا۔ شاہ عبد الرحیم کے بعد وارث کون بنا؟ شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز کے بعد شاہ اسحاق ان کے نواسے بنے۔ ای بات سمجھ؟ کون بنا؟ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کر کے مکہ جانے لگے اپنے بھائی یعقوب کے اشارے پر، تو وہ مدرسہ وہ کون چلائے گا؟ یہ تاریخ یاد رکھنا۔ کون سا مدرسہ؟ مدرسہ رحیمیہ جو شاہ عبد الرحیم نے قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ ان کے وارث بنے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد کون وارث بنا؟ شاہ عبد العزیز بنے۔ شاہ عبد العزیز کے بعد شاہ اسحاق بنے، اور شاہ
پہنچے، ان سے علم حاصل کیا اور برابر جڑے رہے، تو شاہ صاحب کے دنیا میں بہت شاگرد تھے بڑے بڑے، لیکن ان کو سب سے پیارا شاگرد کون ملا؟ نذیر حسین محدث تھے، اور یہ اہل حدیث تھے، یہ اہل حدیث تھے۔ میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہجرت سے شاہ صاحب کی ہجرت سے پہلے مولانا عبد الخالق اورنگ آباد کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ دکن گیا تھا جب اورنگزیب نے اورنگ آباد کو حکومت کے اپنا دارالخلافہ بنایا، تو وہاں ایک شادی کی جن کا نام جو مشہور تھی اورنگ آبادی بیگم۔ کون؟ اورنگ آبادی بیگم۔ جب دلی ہو گئی تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ نے ہم کو بہت دیا، ایک مسجد بنائی، تو انہوں نے ایک مسجد بہت بڑی بنائی، اورنگ آبادی بیگم مسجد، نام کیا تھا؟ اورنگ آبادی بیگم۔ اور اس میں تقریباً 6 کمانیں تھی۔ کتنی کمانیں؟ بہت بڑی مسجد، جامع مسجد کے بعد سب سے بڑی مسجد۔ تو اس میں 2 مدرسے چل رہے تھے، ایک دیوبندیوں مدرسہ چلتا تھا اور ایک مدرسہ شاہ عبد القدیر شاہ اسحاق کے شاگرد مولانا عبد الخالق پنجابی تھے، وہ مدرسہ چلاتے تھے، وہ اہل حدیث اور یہ دیوبندی۔ تو اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ 3 کمانیں اہل حدیثوں کی اور 3 کمانیں کس کی؟ دیوبندی۔ اب ایک مسجد میں 2 مدرسے چلتے تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو اہل حدیث مدرسہ چلاتے تھے، مولانا عبد الخالق شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بات کر کے جب میاں صاحب فارغ ہوئے شاہ صاحب کے یہاں سے، تو یہاں پڑھانے کے لیے مدرس بنا دیا۔ کہاں؟ اپنے شاگرد مولانا عبد الخالق کا اورنگ آبادی مسجد میں، یہ وہاں محدث ہو گئے، غیر شادی شدہ تھے۔ شاہ اسحاق کو بڑی فکر تھی، شاہ اسحاق نے مولانا عبد الخالق سے کہہ کر کے ان کی بیٹی سے شادی کرا دی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی۔ اب داماد بن گئے۔ تو مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ نے میاں صاحب کو اپنے ہاتھ مدرس رکھا تھا۔ مولانا عبد الخالق کے انتقال کے بعد اس مدرسے کے ذمہ دار کون ہو گئے؟ میاں صاحب۔ ایک بڑا اہل حدیث مدرسہ اورنگ آبادی بیگم مسجد میں چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں جب شاہ اسحاق ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، اب مدرسے رحیمیہ کس کو دے کے جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بڑے امیدوار نکلے، بڑے امیدوار، ہر ایک چاہتا تھا، احناف کی بڑی کوشش تھی کہ یہ مدرسہ شاہ عبد الرحیم حنفی تھے، انہوں نے قائم کیا تھا، اس لیے کس کو ملنا چاہیے؟ احناف کو ملنا چاہیے۔ بڑی کوشش کی، بڑے بڑے علماء تھے، کسی بھی صورت سے کوشش کرتے رہے کہ مل جائے، لیکن شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے بالکل خاموش تھے۔ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو اس وقت دلی اتنا بڑا تو تھا نہیں، اپنے علاقے سے نکل کر کے نظام الدین اولیاء جو قریب باہر تھا وہاں جا کر کے ٹھہر گئے۔ اب دلی کے سارے ان کے بڑے بڑے شاگرد ملاقات کے لیے آتے رہے، الوداعی ملاقات کے لیے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی بھی جاتے رہے، اور بڑے بڑے لوگ کاغذ لے کے تیار تھے کہ شاہ اسحاق نے دے کہ میں اپنا جانشین اور مسند ولی اللہ کا وارث ہم فلاں کو بنا رہے ہیں۔ شاہ صاحب بالکل خاموش تھے۔ میاں صاحب کو بلایا اور لکھ کے دے دیا کہ ہم اپنا جانشین کس کو بنائیں گے؟ نذیر حسین محدث دہلوی کو۔ آ گئی بات؟ اب وہ مدرسہ کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ اہل حدیث شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ اب اہل حدیث میاں کے یا میاں نذیر حسین کے 2 مدرسے ہو گئے۔ ایک مدرسہ مولانا عبد الخالق ان کے سسر کا جو اورنگ آبادی مسجد میں چل رہا تھا، اور دوسرا مدرسہ شاہ
تو میاں صاحب دونوں مدرسوں کو ایک کر دی. کیا کر دیا؟ ایک. اور اس مدرسے کا نام لوگوں نے رکھ دیا مدرسہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی. اب دونوں مدرسوں کا جب سنگم ہو گیا، مدرسہ رحیمیہ اور اورنگ آبادی مسجد کا مدرسہ دونوں ایک ہو گئے. اللہ کا اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مدرسہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی. پھر اگلے لوگوں نے اس مسجد کو ڈھا دیا. میاں صاحب دوسری مسجد میں گئے، پھر اگلے مسجد ڈھا دی. 1857 میں جب غلبہ ہوا، پھر آخر میں فاٹک حبش خان میں چھوٹی سی مسجد ملی. اسی نے میاں صاحب ساری زندگی بیٹھ کر کے حدیث قدر سے دیتے رہے. اب یہ دوسرا دور جو آیا خیر القرون کا، الحمدللہ آپ کے شہر میں ایک افغانی خاندان عرصے دراز سے لکھنؤ میں آ کے آباد تھا، شیعہ مذہب رکھتا تھا، جس کا نام تھا مسیح الزمان. کیا نام تھا؟ مسیح الزمان. وہ تو شیعہ تھا، لیکن اس کے بیٹے الحمدللہ بڑے شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے. لیکن شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے کا ایک معیار تھا کہ جو جب تک اس وقت عالم مشہور نہیں ہوتا لوگ پوچھتے کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، فلا جگہ، اور کہتے میاں نذیر حسین سے میں نے پڑھا ہے تو اس کی ویلو پڑھ جاتی تھی، معتبر سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر یہی دور اہل حدیثوں کو مل جائے. پورے ہندوستان میں سب سے ٹاپ کا فارغ شدہ کہاں سمجھا جاتا تھا کہ میاں نذیر حسین کا شاگرد ہے. عقیدہ بھی درست ہوگا، اخلاق بھی اچھا ہوگا، تعلیم بھی اچھی ہوگی، تربیت بھی اچھی ہوگی. تو یہ شیعہ صاحب کہاں چلے گئے پڑھنے کے لیے میاں صاحب کے پاس. اللہ نے ان کو اہل حدیث بنایا. کیا بنایا؟ ان کا نام تھا الزمان لکھنوی ثم حیدرآبادی. کیا نام تھا؟ بدیع الزمان. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بڑے سخت اور بہت شہید انسان تھے. اللہ ان کی وفات ہوئی ہے 1889 یعنی 89. اللہ رب العالمین جیسے مولا ولایت علی حیدرآباد سے گئے، اللہ تعالیٰ نے مولا بدیع الزمان کو بھیج دیا یہاں اور ایک عرصے دراز ساری زندگی گزاری. اور کہتے ہیں مسجد سکندرآباد میں خطبہ دیتے رہے، لیکن زندگی میں کبھی ایک پیسہ انہوں نے خطبے کا معاوضہ نہیں مانگا. ایک مرتبہ لوگوں نے دینا چاہا تو کہا میں دین اس لیے نہیں سیکھا ہوں کہ دین تمہیں بیچوں، میں اللہ کے لیے کہ ساری زندگی کتاب و سنت کی طرف کتابت دیتے رہے. اس طرح سے یہ شہر پھر بھی آباد رہا اہل حدیثوں سے، کبھی علماء سے خالی نہیں ہوا. ایک بڑی مدعے کی بات یہ بھی ہے، مولانا بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ جب اہل حدیث ہو گئے، ان کے چھوٹے بھائی تھے وحید الزمان، وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بہت سخت تھے. یہی وہ عالم ہے جنہوں نے شرح بتایا کہ اردو میں شرح لکھی. بڑے سخت قسم کے حنفی تھے، جان چلی جائے لیکن حنفی مذہب نہیں چھوڑیں گے. اب ایک ہی باپ کے بیٹے آپس روزانہ ٹکر، ایک میاں صاحب کا شاگرد اہل حدیث اور دوسرا سنی تو ہو گیا لیکن حنفی استاد کا شاگرد، ٹکرا ہوتا رہا. ایک دن دونوں نے مناظرہ کر لیا، چلو فیصلہ ہوگا کس پر مناظرہ پر. علامہ بدیع الزمان جو حیدرآباد آ چکے تھے، وہ جو اہل حدیث ہو چکے تھے، اہل حدیث کہاں سے ملے؟ شیخ الکل میاں نذیر حسین. ایک دوسرا دور تھا، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے حدیث پڑھی، اہل حدیث ہو گئے. اور علامہ وحید الزمان اپنی حنفیت پر وزن نہیں، ہم حنفیت پر کفائے رہیں گے. مناظرہ ہوا، مناظرے میں ہار گئے. کون؟ وحید الزمان. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. جب ہار گئے تو سوچے کہ میرا بھائی جن سے حدیث پڑھا تھا میں بھی جا کے اس سے پڑھا کر. اب لکھنؤ سے نکلے، دلی گئے، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث
بریلوی سے حدیث پڑھی، ہم بھی اسی حدیث سے اسے عالم حدیث پڑھیں گے جسے ہمارا حدیث پڑھی، اہل حدیث بھول گئے تھے، علم حاصل کیا، تو علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی علامہ وحید الزمان کو بھی حیدرآباد دکن میں بلایا۔ اب دو بھائی مل کر کے یہاں کتاب و سنت کی دعوت دی، لیکن ان کی جو خدمات ہیں تصنیفی تالیفی اس کے لیے انشاءاللہ کسی اور موقع پر رکھیں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں رہ کر کے کس طرح حدیث پر کتابیں لکھی، ایک چھوٹی سی بات رکھیں، اپنے علم کی برکت سے وزیر تعلیمات بن گئے تھے۔ کون؟ علامہ وحید الزمان وزیر تعلیمات بنے ہوئے تھے۔ یہ ان کا یہ مقام اور مرتبہ تھا یہاں الحمدللہ۔ یہ حضرات اس طرح سے دونوں بھائی مل کے کام کرتے رہے۔ بعد میں مکے کی ہجرت کرنا چاہا، چلے بھی گئے، لیکن اللہ کو منظور تھا نہیں، آپ حیدرآباد دکن ہی میں آپ کو جینا اور مرنا ہے۔ سب کچھ بیچ باچ کر کے ہجرت کر کے بیوی لے کے کہاں چلے جا رہے تھے؟ مدینہ جائیں گے، وہی ہجرت کر جائیں گے۔ اس وقت نیشنلٹی کی کوئی ضرورت، جو آباد ہو گیا وہی گئے تھے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، واپس لوٹایا، آئے حیدرآباد، کچھ دن پہلو پھر وقار آباد کچھ دن میں آ گئے، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، وہاں گئے۔ ان کے بھائی بدیع الزمان یہاں مدفون ہیں اور وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ وقار آباد گئے، وہی ان کا انتقال ہوا۔ لیکن اسی اثنا میں جب یہ دونوں یہاں سے جانے لگے تو پھر اب بہت علماء آ چکے تھے، ان کے بھانجے تھے علامہ محمد بن عبداللہ العلوی، ایک نو مسلم تھے، پنجاب کے رہنے والے تھے، نو مسلم تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے ان کو بھی یہی بلا دیا، کہاں؟ حیدرآباد میں۔ تو اس طرح سے ایک دن بھی اہل دل داعیوں سے، مبلغین سے الحمدللہ ہمارے دونوں شہر اور یہ خطہ کبھی خالی نہیں رہا الحمدللہ۔ یہ جب آئے تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ایک بڑے فخر کی چیز ہے، اللہ اکبر، سب سے پہلی شرح پورے بر صغیر میں سب سے پہلے جس نے سنن ابن ماجہ کی شرح عربی میں لکھی اور آج دنیا میں موجود ہے، سب سے پہلی شرح علامہ محمد بن عبداللہ علوی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ سب سے پہلی شرح اگر نکلی ہے تو کہاں سے نکلی ہے؟ یہاں سے شبیہ ہے، اور ان کے بھانجے نے یہ چیز لکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اور بہت سارے کچھ علماء آئے، نادر میں آباد ہوئے، وہاں ڈپٹی کمشنر جو بنے وہ اہل حدیث عالم تھے، میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور وہاں رہ کے بہت ساری کتابیں لکھی، مشکات کی شرح لکھی، تفسیر لکھی، احسن الفوائد کتاب لکھی، بہت سارے کارنامے ہوئے، نادر بیٹھے ہوئے، وہ ایک الگ سے تاریخ ہے۔ ہم بتانا یہ چاہتے تھے الحمدللہ اس طرح سے میرے بھائی مسلک کے اہل حدیث کی دعوت ہوتی رہی۔ پھر اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑا کرم کیا۔ تیسرا دور جو آیا دوستو، تیسرا دور وہ ہے ان کے بعد جب ہندوستان میں دلی کے اندر دارالحدیث رحمانیہ قائم کیا گیا۔ کیا 1800 تقریباً 18 کے اندر ایک طالب، ایک بہت بڑے عالم پنجاب کے رہنے والے تھے، وہ مجاہدین کا جو فن اکٹھا ہو رہا تھا، بڑی مشکلات تھی، تو وہ بیچارے سوچے مولانا انور شاہ کشمیری بہت بڑے عالم ہے دیوبند میں، اگر وہ ذرا سا مجاہدین کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو مجاہدین کا تعاون بہت آسان ہو جائے گا اور انگریزوں سے ملک آزاد کرانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وہ دارالعلوم دیوبند گئے۔ کہاں گئے؟ دیوبند گئے۔ دیوبند میں داخل ہوئے۔
مولانا انور شاہ کشمیری کہاں ملیں گے؟ کہا یہ اس کمرے میں ہیں، درس ان کا درس چل رہا ہے، بید ترمذی کا درس دے رہے تھے، اور یہ اہل حدیث عالم کہتے جب وہاں داخل ہوا، جو گئے تھے فتح فرام کر صوفی عبداللہ، تو آستین چڑھی ہوئی طلبہ بیٹھے ہوئے، اور ترمذی کی جب حدیث حنفی مذہب کے خلاف آئے تو اس کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری جوش جاتے واسطے کھڑے ہو جاتے، لال پیلے بڑے جذبات میں معلوم پڑا ہے کہ کوئی دنکر ہے، اخاڑا نہ رہے ہیں، تو صوفی صاحب صبر نہ کر سکے، کہا مولانا آپ ترمذی پڑھا رہے ہیں کہ ترمذی سے کشتی لڑ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ ارے حدیث پڑھانے میں اتنی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ بلکہ ایک اپنا واقعہ بتاتے ہیں، عبرتوں میں صحت کے لیے بہت فرق ہوتا ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ میں شارجہ میں اسے درس دیا تو ندوہ کے فارغ ساؤتھ انڈین ہیں، آپ لوگ اسے اور آتے نام نہیں لیتا، بڑا معروف شہر ہے، جانتے ہیں، رشتے ناتے بھی آپ لوگوں کے ہیں، تو ندوہ کے فارغ وہ مدرسے میں ٹیچر تھے، ایک دن اتفاقاً درس میں آ گئے، بیٹھے، قرآن کا درس ہو رہا تھا، ذرا اچھے لگے، لیکن اگر دور بیٹھے کہ کہیں وہاں بھی نہ بن جائیں، لوگوں نے بیوارہ کہا دور رہنا کیوں، کہ یہاں جو جاتا اس کے درس میں جو جاتا ہو کیا بن جاتا ہے، تو دور رہنا، تو دور بیٹھے رہے، لوگوں کو پوچھا کل بھی درس ہو، کہاں درس، پھر اور قریب آئے، ایک ہفتے کے بعد مصافہ ملایا تو لوگوں نے کہا کہ بلوغ المرام شیخ کا درس بھی ہوتا ہے، کہاں فلاں کے کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لیا ہے اور وہاں جو ہے درس ہوتا ہے، کہنے کہ ہم بھی آ سکتے ہیں، آ جائیں۔ اب روزانہ بلوغ المرام کے درس میں شاگرد آنے لگے، سمجھئے نا، اب وہ سارا اس گروہ جو تھا لکھنؤ کا ندوہ کا سب ڈھیلا پڑ رہا ہے، بالکل لوز پڑ گیا ہے، تو ایک دن کہیں گے کہ شاید آپ ابو ظبی درس کے لیے جاتے ہیں، میں بھی چل سکتا ہوں، میں نے کہا ضرور چل سکتے ہیں، بیٹھایا گاڑی پر، بیٹھا کے لے کے گیا، رات کے 12 بجے لوٹا کے ان کے گھر چھوڑا، تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، کہا کہ جب میں ندوہ میں پڑھتا تھا تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ کبھی حدیث پڑھانے کا موقع ہم کو نہیں دینا، کیا اللہ نحو پڑھوانا، صرف پڑھوانا، منطق فلسفہ اور اردو پڑھاؤں گا، لیکن اللہ کبھی حدیث پڑھانے کا موقع زندگی میں ہم کو نہیں دینا۔ میں نے کہا کیوں بھائی تمنا کرتے ہوئے حدیث پڑھانے کو ملے اور تم حدیث پڑھانے سے توبہ کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اب چاہے نا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب ہمارا استاد ندوہ میں حدیث پڑھانا تھا تو آستی چڑھا تھا، جو حدیث حنفی مذہب کے خلاف ہے، اتنا غصے میں کہ گلا سوکھ جاتا، آواز بڑھ جاتی، پانی پیتا رہتا، آستی جب پسینہ۔ تو میں نے کہا اللہ حدیث پڑھانا اتنا مشکل ہے تو مجھے کبھی حدیث پڑھانے کا موقع نہیں دینا، سمجھ گیا نا؟ یہ وجہ ہے۔ کہا کہ میں سوچا کہ جان نکل جائے گی، میں نے دعا کی تھی، لیکن اب بالکل مزاج بدل گیا۔ اب مسجد بھی اپنے آپ بنائی، ماشاءاللہ، ساؤتھ انڈیا میں مسجد بھی بنائی سمندر کے کنارے اپنی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب آپ کا درس حدیث سنا تو میں سمجھا حدیث سے پڑھانا زیادہ آسان، پڑھانا کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا کیوں فرق محسوس ہوا؟ کہا کہ بات اصل بڑی کام کی چیز ہے، ندوہ کے فارغ کی بات۔ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں استاد اتنا جلال میں آتا، غصے میں آتا تھا، کیوں؟ حدیث مذہب کے خلاف پڑھتی ہے تو اس حدیث کو رد میں اور اس کو حنفی مذہب کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی تعبیریں، اس کا الٹ پلٹ کرنا، طرح طرح کے شکوک، اس لیے بڑا غصہ آتا تو استاد کو مشکل نہیں تھی، استاد حدیث کو حنفی بنانے کے لیے اتنی محنت کرتا تھا، آئی سمجھ میں؟
عمل کرنا رہتا ہے، اس لیے ان کو کوئی محنت کرے گی. اللہ اکبر. یہ ایک نبی کا تجزیہ ہے دوستو. بہرحال بتانے چاہتا تھا کہ حدیث جب میاں حدیث پڑھانے کا مولانا مشاہ کشمیری بڑے غصے میں تھے، تو مولانا صوفی نے جی نے پہلے حدیث نے کہا مولانا آپ حدیث سے ترمذی سے کشتی لڑ رہے ہیں کہ حدیث پڑھا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا تو ان کے طلبہ میں سے ایک طلبہ کو بڑا پڑا ہمارے حضور کے سامنے گستاخی، وہ دوڑا گیا اتنی بڑی چھری لے کر کے آیا اور صوفی جی پر کا کرانا منع کیا. پیٹ پھاڑ دوں گا، ہمارے استاد کے سامنے گستاخی کی. لیکن دور سے چھری لے کے دوڑا تو صوفی صاحب مجاہد جو تھے خبردار اگر تو میرے قریب آیا ہم مجاہدین کے گروہ ہیں، 5 منٹ میں پورا دیوبند مدرسہ جلا کر کے راہ کر دوں گا. اسی طریقے کو بچانا کہاں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. توحید کا موحد کا روپ ڈال دیا. لڑکا تر پریشان ہو گیا. پتا چلا مولانا انور شاہ کشمیری کو وہ بولے کیا ہوگا تو پتا چلا ایسے. تو ایک طالب بنگالی لڑکا تھا، اس کو بلایا، کہا بڑا فرما بردار تھا اور مولانا انور شاہ سمجھتے تھے میرا سب سے وفادار شاگرد. بس 5 منٹ زیادہ تھے، بس 5 منٹ، بڑا وفادار ہے. بلایا کہا بیٹے لو یہ چابی لو، اس بوڑھے کو لے جاؤ، مہمان کھانے میں بیٹھو، ہم آپ کے خود اس سے ملیں گے. اب وہ بنگالی لڑکا چابی لیا حضور سے اور اہل حدیث عالم صوفی جو کے لیا جی کو لیا اور لے جا کر کے دروازہ کھولا. جب صوفی جی مہمان کھانے بیٹھ گئے تو بنگالی لڑکا پھر بند کر دیا. اب صوفی جی بیٹھ گئے، پہلا تو کم سے کم میدان میں تھا، بھاگے تھے تو انہیں کے شاگرد ہے تو دروازہ ہی بند کرنا. تو چپ کیا تھا حضور آپ اہل حدیث نے کہا کہا بیٹھی ہے یہ حدیث. وہ بنگالی لڑکا بھی کہا نہیں کرا میں بھی اہل حدیث ہوں. دروازہ اس لیے بند کر لیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم اہل حدیث ہیں. کہا کیوں؟ کہا حضور ہمارا تم کو داخلہ نہ ملتا، ہم بھگا دیے جائیں گے. تو کہا کہ تم اکیلے ہو؟ کہا اکیلے نہیں، 25-30 لڑکے تو ہمارے علاقے کے اہل حدیث ہیں جو دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کو پتا نہیں، دروازہ بند کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہم لوگ بنگال کے فلاں جگہ سے ماں باپ محنت مزدوری کرنے والے ٹکٹ کا پیسہ دے کر کے دلی بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہاں جتنے اہل حدیث مدرسے ہیں کسی میں 20 بچوں کا داخلہ، کسی میں 30 بچے. کہاں ہمارے آنے کے پہلے سارے پہلے اہل حدیث چھوٹے مدرسے بچے بھر جاتے ہیں. اب واپس جائیں گے تو ماں باپ کا دل دکھے گا. اور یہاں آتے ہیں دیوبند و سہارنپور تو یہاں بڑا مدرسہ ہے، ہمارا داخلہ مل جاتا ہے. اس لیے ہم لوگ چھپ چھپا کر کے رہتے ہیں. اتنی سنی تو غیرت ہو تو ایسی غیرت ہو. صوفی صاحب نے 1 پیسہ نہ دیا چندہ. ٹھیک ہے مہمان کھانا کھولو. نکلے وہاں سے دلی آئے، دلی سے بہار گئے، بہار مظفرپور گئے. وہاں جانے کے بعد علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، شیخ القول میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد سے ملے اور پوری کیفیت بتائی. کہا حالت یہ ہے ہمارے مدرسہ کوئی بڑا مدرسہ نہ ہونے کی بنا پر ہمارے اہل حدیث بچے چھپ چھپا کر کے دیوبند و سہارنپور میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں کوئی ایک ایسا مدرسہ قائم کرنا چاہیے جس میں 100-200 بچے ہمارے اہل حدیث پڑھیں. کوئی بچہ ہندوستان کے کسی کنارے سے آئے اس کا داخلہ ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ فکر اہل حدیثوں کو اہل حدیث باقی رکھنے کے ہمیں پیدا کرتے. ہمیں تو بس اپنی پڑی ہوئی ہے. ٹکٹ لیا اور دلی پہنچے. صوفی جی جو دیوبند سے گئے تھے اور علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی
علامہ عبدالعزیز رحمہ آبادی لے کے گئے حضرت الرحمن کو کہا دے کہ سنیں آپ کی دولت کس کام کی؟ اہل حدیث مدرسہ کوئی نہ ہو. سمجھایا الحمدللہ جوش میں آئے کہا ابھی میں شروع کرتا ہوں. زمین خریدی دلی کے اندر اور عالی شان مدرسے کی تعلیم بنیاد رکھی اور دنیا کا سب سے بہترین انتظام کھانے کا پینے کا رہنے کا سہنے کا استاد تھا اور کہا 100 بچے ایک سال میں داخل ہوں گے. کتنے؟ اس مدرسے کا نام رکھا دارالحدیث رحمانیہ. یہ تیسرا اہل حدیثوں کا دور ہے. آگے بات سمجھ میں؟ پہلا دور شاہ ولی اللہ خاندان کا، دوسرا سید ندی حسین محدث دہلوی کا، یہ تیسرا دور جو ہے میاں ندی حسین کے شاگردوں کا. دلی رحمانیہ قائم کیا گیا. الحمدللہ دلی رحمانیہ جب قائم ہوا تو الحمدللہ اس وقت بھی حیدرآباد کے بہت سارے طلبہ گئے دلی اور وہاں سے علم حاصل کیا، جس میں تھے علامہ عبدالحی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اہل حدیث بن کر کے آئے تو باقاعدہ یہاں اہل حدیث جماعت نام سے انہوں نے جمعیت شادی کی اور آل انڈیا اہل حدیث سے حیدرآباد سکندرآباد کی جماعت کو چھوڑا اور اہل حدیث کانفرنس جب مدراس میں ہوئی تو وہاں کے اسٹیٹ سیکریٹری تھی اور اس موقع پر اسوہ رسول پر جو تقریر کی علامہ عبدالحی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اہل علم کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ زارو قطار ہونے لگے. مولانا امرتسری جب وہاں سے حیدرآباد آئے اور جانے لگے تو کہا کہ سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ علامہ عبدالحی حیدرآبادی نے اسوہ رسول پر جو تقریر کی ہے ہم نے زندگی میں ایسی تقریر نہیں سنی تھی. ہم اپنی زندگی کے سب سے بڑے حیدرآبادی تحفہ سمجھتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے ہماری جماعت شادی ہوئی. رات کو الحمدللہ حیدرآباد اور سکندرآباد کی جماعت ہندوستان کے ان جماعتوں میں ہے جو جماعت بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ہر سال میرے خیال 2-4 مسجدیں ہر وقت بنتی رہتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا کر دے، اخلاص اور اخلاق سے نوازے. تو انشاءاللہ یہ جماعت جو ترقی کر رہی ہے اخلاص اور اخلاق کی برکت سے اور اتحاد کی برکت سے اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ جماعت آگے بڑھے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.